نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے، اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی بھی قسم کا گناہ کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ میرے دوستو، خواب کے اندر گناہ کرنے کے متعلق بہت اہم تعبیر ہے، اس لیے خدارا اگر آپ کا کوئی بھی ایسا خواب ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ میرے دوستو، اگر آپ کا کوئی خواب ہو تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے دوستو آپ اپنا کوئی بھی خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹس کا آپ کو رپلائی کریں۔ تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر گناہ کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس قسم کا گناہ ہے، اس نے خواب کے اندر جو گناہ کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کس قسم کا یہ آدمی گناہ کے اندر ملوث ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اسی گناہ کے اندر اور فتنے کے اندر یہ آدمی ملوث ہو جائے گا۔ میرے دوستو، علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کون سا گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے ہوئے خواب کے اندر خود کو دیکھتا ہے، میرے دوستو اس کی تعبیر کے اندر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کفر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ آدمی کفر پر پہنچ جائے گا، ایسا اس سے حقیقت کے اندر گناہ ہوگا، یہ آدمی کفر تک جائے گا۔ میرے دوستو، ایسا خواب دیکھنے والے کے کام بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آدمی گمراہی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بڑا پریشانی کے عالم میں۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر گناہ کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، اس نے گناہ دیکھا ہے خواب کے اندر، تو میرے دوستو پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا حقیقت کے اندر یہ آدمی گناہ گار ہے، گناہ کے اندر ملوث ہے اور یہ آدمی مجرم ہے۔ اس آدمی کو اللہ جل شانہ کے ہاں توبہ کرنی چاہیے تاکہ یہ آدمی اللہ کے عذاب سے امن میں آ جائے، یعنی اللہ پاک اس سے عذاب کو ٹال دیں، اور پھر فرمایا کہ تاکہ اس کے کام درست ہو جائیں جو اس کے کام بگڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے گزارش ہے جیسا ہی آپ اس خواب کو دیکھو، اس قسم کا کوئی خواب دیکھو تو دو کام لازمی کر لو۔ میں نے کئی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے یہ بات گزارش کی ہے، ایک تو آپ اس خواب کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرو، کسی کو نہیں بتاؤ، اس خواب کو چھپا لو، بتاؤ نہیں۔ ایک تو یہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے برے خواب کو لوگوں سے چھپا کر اس کے شر سے بچو، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ، جتنی آپ کی استعداد ہو، آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، تاکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تاکہ اللہ آپ کو ہر مصیبت سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، یہ تھے کچھ خواب گناہ کے متعلق اور ان کی تعبیریں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ مزید خوابوں کی تعبیریں جاننے کے لیے میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے دوستو آپ اپنا کوئی بھی خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹس کا آپ کو رپلائی کریں۔ تو میرے دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔